زندگی کے پرچے کے سب سوال لازم ہیں، سب سوال مشکل ہیں۔ اس میں چوائس کوئی نہیں ہے کہ اتنے کر لو اتنے چھوڑ دو، سب کرنے ہی کرنے ہیں جو بھی ہے نا۔ ایک ہی بات کے کئی مطالب ہوتے ہیں نا، تو اس لیے کہیں کہیں روک کے ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ کہنے والا بالکل کسی اچھے کانٹیکس میں کہہ رہا ہوتا ہے، سننے والا کسی اور کانٹیکس میں بھی سن لیتا ہے۔ مثلا کہنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے اللہ کی بات، ہمیں پتہ چل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی یہ بات بتائی اور ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ ہم لمبی مین میخ میں نہیں پڑے، ہم اور اندر نہیں کہا کہ جو جیسے وہ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا کلر کیا ہوگا تو فلاں فلاں، یعنی جان بوجھ کے اندر بہت سارے ایسے سوالات نہیں کھڑے کیے جن کی وجہ سے عمل جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے کسی طرح اور ہم عمل سے جی چھڑا رہے ہوں، ہم کمفرٹ زون میں رہ رہے ہوں۔ یعنی ہم نے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا سنتے گئے اور مانتے چلے گئے، لیکن جو سمجھ میں آیا وہ کرتے چلے گئے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سمجھ میں اضافہ نہیں کرنا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریفائنمنٹ نہیں لانی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے اندھے بہرے گونگے ہو کے جتنا بس جو جس کو جیسے سمجھ میں آیا وہ کر ڈالے۔ یہ صرف اطاعت کا شوق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر آتا جائے تو میں کرتا چلا جاؤں، اور پھر قرآن مجید کو پڑھنا سیکھنا، اور پھر قرآن مجید کو سمجھنا، اور پھر جو سمجھ آئے اس کے اوپر عمل کرنا، اور پھر جب عمل کرتے چلے جائیں تو اس کو فوری طور پہ پھیلانا، سپریڈ کرنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ میں مشکل ترین کام دنیا میں جو دیکھتا ہوں لوگ جس میں بدترین ناکام ہیں، وہ اپنی اصلاح نہیں کر پا رہے۔ 20 سال سے دن رات قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، 20 سال سے دن رات قرآن مجید ترجمے کے ساتھ عبد الرحمن صاحب پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اپنی ذات میں تبدیلی نہیں لا رہے، گڑ گڑا بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ذات وہیں کی وہیں ہے۔ اگر ظالم تھے تو وہیں کے وہیں ہیں، اگر جھگڑالو تھے تو وہیں کے وہیں ہیں، اگر حق سلب کرنے والے تھے تو وہیں کے وہیں ہیں، اگر انسانوں کے ساتھ ظلم زیادتی کے مرتکب ہو رہے تھے تو وہیں کے وہیں ہیں، اگر بدلہ لے رہے تھے تو وہیں کے وہیں ہیں، اگر چڑچڑے تھے تو وہیں کے وہیں ہیں، اگر اریٹیٹڈ تھے وہیں کے وہیں ہیں، اگر غصیلے تھے تو وہیں کے وہیں ہیں، اگر بچوں کو مارتے تھے تو وہیں کے وہیں ہیں، یعنی اگر بیوی سے بد سلوکی کرتے تھے تو وہیں کے وہیں ہیں، اگر بیوی روتی رہتی تھی اور وہ کبھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے تھے کہ یہ میرے ساتھ 20 سال سے روتی کیوں جا رہی ہے، یہ ہنستی کیوں نہیں، تو وہیں کے وہیں ہیں۔ انہیں نہیں کہ انہیں سمجھ ہی آنا بند ہو گیا ہوا، وہ خود کو مظلوم سمجھ رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں میرے بچے ظالم ہیں، دنیا ظالم ہے، باس ظالم ہے، سبارڈینیٹ ظالم ہے، شوہر ظالم ہے، بیوی ظالم ہے، یعنی سارے لوگ ظالم ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں میں صحیح۔ تو 20 سال سے قرآن مجید پڑھتا جا رہا ہے، اس سے صرف گڑ گڑاتا جا رہا ہے، صرف روتا جا رہا ہے، اس سے صرف مزے لیتا جا رہا ہے، اس سے صرف چسکے لیتا جا رہا ہے، اور اسے اپنے لیے حجت بناتا جا رہا ہے کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ خدا کہے تم نے اس میں سے جب پہلے سال پڑھا تو کتنی تبدیلیاں کی اپنی ذات میں، تیری شخصیت اور کردار کوئی بدلا تھا 1 سال میں؟ تو بدلنے کا پتہ چلے گا، اپنی بیوی سے پوچھو کہ میں کچھ بدلا ہوں، اپنے بچے سے پوچھو کہ مجھ میں کوئی بہتری آئی ہے، بیوی شوہر سے پوچھے کہ میں کوئی بہتر ہوئی ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ دکھ کی بات یہ ہے، امت مسلمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے جو بھی سننا ہے لوگوں پہ لگا لگو کہ ادھر ادھر، زیادہ سے زیادہ اس نے کہنا ہے چلو میں رو پیٹ کے اللہ کے ساتھ سارا معاملہ ٹھیک۔ اور جب تک آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، آپ افراد میں رہتے ہیں، آپ انسانوں میں رہتے ہیں، آپ معاشرے کا حصہ ہیں، آپ کسی دکانداری میں، کاروبار میں، کسی بزنس میں، آپ عملی زندگی میں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بس ساری زندگی غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور قرآن مجید سنتے سناتے تھے جبریل علیہ السلام سے، اور اس کے بعد روتے تھے اور سر دھنتے تھے اور آشش کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح زندگی مکمل کر کے چلے گئے؟ او بھائی ایک ایک دن دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ازواج کے ساتھ ہیں، میدان جنگ میں ہیں، امانتوں کے ساتھ ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، عزیزوں کے ساتھ ہیں، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کا پورا کامل اسوہ حسنہ نہ چھوڑا ہو۔ ایک تاجر ہے تو کامل
اسوہ حسنہ موجود ہے. گھر کی زندگی میں دیکھیں مطلب کتنی امہات المومنین اور ان کے ساتھ معاملہ آپ تصور تو کر کے دیکھیں. تو آج کا انسان ایک زوجہ کے ساتھ اس کا معاملہ جو ہے وہ آنیسٹی، سچائی، دیانتداری، خلوص، بھلائی، اچھائی، کمال، بیسٹ نہ چل رہا ہو، اور وہ 20 سال سے قرآن مجید کا قاری ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی دم بھرنے والا ہو، اور ایک مرد اور عورت کا رشتہ پاکستان کے 80% گھرانوں میں جہنم ہے. 80% گھرانوں میں جہنم ہے. تو یہ قرآن مجید سے ان کو مل کیا رہا ہے؟ اتنی ازواج مطہرات کے ساتھ ایسی زندگی، یعنی قطار اندر قطار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر عمل اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت اور رہنمائی کے تابع تھا. تو حکمتوں کے خزانے ہوں گے اتنی ازواج مطہرات کے ہونے میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے اور ہیں اور تھے. تو میرا مطلب ہے قطار اندر قطار پورے ملک کے اندر میں چونکہ بالکل ہونجا پھرا ہوا دیکھتا ہوں ریلیشن شپ کے میدان میں، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے، کہ پھر سمجھ نہیں آتا کہ قرآنی کردار کدھر ہے. تلخی آ جاتی ہے، معافی چاہتا ہوں طبیعت میں نا تلخی آتی ہے کہ قرآنی کردار کدھر ہے. اقبال تو کہہ رہے ہیں قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اس میں غوطہ زن ہونے کا مطلب یہ نہیں آپ کہیں واہ جی مجھے گرامر کتنی آ گئی، مجھے الفاظ کتنے آ گئے، واہ جی میں حافظ بھی ہو گیا، میں نے اب سر دھنتا ہوں، میں قاری بھی ہو گیا. یقیناً یہ ساری چیزیں بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی ہیں. یقیناً یہ ساری چیزیں بہت قیمتی ہیں، لیکن اصل مقصود تو تھا قرآنک کیریکٹر، قرآنک عمل، اس کے مطابق زندگی، اس کے مطابق حلیم الطبع ہونا، نرم ہونا، اس کے مطابق زندگی کو لانا. تو مجھ میں بھی قطار اندر قطار کمی ہے اس معاملے کے اندر، تو میں بھی اس کو ٹھیک کروں فوری طور پہ آج سے ہی، اور آپ سب بھی پھر نئے سرے سے زیرو سے اپنا سفر شروع کیا کریں. ہم اپنی خربوں سال سے بھی زیادہ کے آخرت کے کیریئر کے بارے میں اس قرآن مجید سے رہنمائی لیتے ہوئے، سیرت طیبہ سے رہنمائی لیتے ہوئے 20 سال لگ جاندے نے تے ایک ٹکے دی تبدیلی نہیں آندی. ادھر اتنے نان سیریس کہ کہتا ہی نہیں اپنے آپ کو آئی ایم سٹارٹنگ مائی لائف افریش ٹوڈے، میں آج سے اپنی زندگی بدلنے لگا ہوں.